السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عن اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنزل غدا فی دارک بمکہ وقال وهل ترک لنا عقیل من رباع او دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما ان سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کل مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں رکیں گے؟ آپ نے فرمایا کیا عقیل نے ہماری کوئی حویلی یا گھر ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ اتنزل غدا کیا آپ کل ٹھہریں گے فی دارک اپنے گھر میں دور حویلی لا یارث وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث ہے کہ جس میں اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ جب مکہ میں ہوں گے تو مکہ میں داخل ہو کے آپ پھر اپنے گھر کے اندر ٹھہریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں کہاں ٹھہرنا ہے اور کون سا گھر باقی بچا ہے؟ جب ہم نے ہجرت کر لی تھی تو ہجرت کے بعد عقیل جو کہ آپ کے رشتہ میں چچا لگتے ہیں تو انہوں نے کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی، ہماری جو بھی کوئی پراپرٹی جو بھی کچھ چیزیں پیچھے تھیں وہ سب انہوں نے بیچ بوچھ دی تھی، تو ہمارا تو کوئی نہ زمین کا ٹکڑا نہ کوئی گھر کچھ بھی مکہ میں باقی نہیں بچا، تو کہاں ٹھہرنا ہے ہم نے؟ اور دوسری بات آپ نے فرمائی کہ ایک کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ ایک کافر وہ کسی مسلمان اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا پیچھے وارث نہیں بنے گا، اور اگر ایک کافر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے وارثین مسلمان ہیں تو وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے تھے جن میں ابو طالب ہیں وہ چچا تھے آپ کے، پھر دادا عبد المطلب، تو یہ ایک اس شریعت کے اس قاعدے کے مطابق وراثت میں بھی کوئی چیز نہیں ملتی، کیونکہ وہ لوگ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں نے۔ پھر آگے ان کی جو اولاد ہے حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہیں بھی کوئی چیز وراثت میں اپنے باپ کی طرف سے کچھ نہیں ملا تھا۔ تو اگر باپ کافر ہے اور اولاد مسلمان ہے تو باپ کے مرنے کے بعد اس کے جائیداد میں سے مسلمان اولاد کو کچھ نہیں ملے گا، اور اگر باپ مسلمان ہے اور اولاد کافر ہے تو انہیں بھی وراثت میں سے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ ایک شریعت کا اصول ہے۔ اگلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع کیا۔ نہا منع کیا، بیع بیچنا، ہبہ کرنا۔ ولا جو غلام ہے تو اسے جو آزاد کر دیتا ہے تو اس کی پھر جو جائیداد ہے، جائیداد سے مراد اس کی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی پھر جو وراثت ہوگی اس کا حق اس غلام کو آزاد کرنے والے کا اس پر حق ہے، اس کا اس پر حق ہے، کسی اور کا اس پر حق نہیں ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع سے
منع کیا۔ اور اسی طرح کوئی چیز جو ہبہ کی ہے، تو ہبہ کرنا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ کو چیز کسی کو مفت میں دے دیتے ہیں کہ یہ میری طرف سے تمہیں ہدیہ ہے، ہبہ کیا آپ نے کوئی چیز، تو آپ نے اس کو ہبہ کی جو چیز، تو اس کی بھی بیع سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگلی حدیث ہے عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت كانت في بريرة 3 سنن خيرت على زوجها حين أتقت وأهدي لها لحم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار فدعا بطعام وأتي بخبز وإدام من إدام البيت فقال ألم أرى البرمة على النار في لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لحم تصدق به على بريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان کی وجہ سے 3 سنتیں رائج ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ انہیں خامن سے علیحدگی کا اختیار دیا گیا جب وہ آزاد ہوئیں، اسے صدقہ میں گوشت دیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ میرے پاس تشریف لائے اور کہتے ہیں کہ ہنڈیا آگ پر تھی، آپ نے کھانا مانگا، آپ کی خدمت میں روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا، تو آپ نے پوچھا، میں نے ہنڈیا کو آگ پر نہیں دیکھا، اس میں تو گوشت پک رہا تھا۔ تو گھر والوں نے عرض کی کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ گوشت بریرہ کو صدقہ دیا گیا ہے، ہم نے یہ آپ کو کھلانا مناسب نہیں سمجھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اس کے لیے صدقہ اور اس کی طرف سے ہمارے لیے تحفہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا شبہ ولا اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ 3 سنن 3 سنتیں خیرت اختیار دیا گیا، حین اتقت جب وہ آزاد ہوئیں، وأہدی لہا لحم ہدیہ میں دیا گیا اسے گوشت، البرمہ ہنڈیا، دعا بطعام کھانا طلب کیا، اوتی بخبز و ادام روٹی اور سالن پیش کیا گیا، کرہنا ہم نے ناپسند کیا، ان نطعمک من کہ اس میں سے آپ کو دیں یا آپ کو کھلائیں، لمن اعتق جس نے اسے آزاد کیا۔ یہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ لونڈی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھی، تو انہیں جب آزادی نصیب ہوئی تو پھر انہوں نے اپنے خاوند سے علیحدگی کا فیصلہ کیا۔ اس سے پہلے یہ شادی شدہ تھی، ان کا خاوند بھی غلام تھا اور یہ بھی ایک غلامی کی زندگی بسر کر رہی تھی، تو آزادی ہوئی تو پھر انہیں یہ اختیار دے دیا گیا کہ اگر تم چاہو اپنے خاوند کے ساتھ کہ جو غلام ہے اس کی بیوی بن کے رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو، اور اگر علیحدگی کرنا چاہتی ہو تو تم علیحدگی بھی اختیار کر سکتی ہو۔ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے علیحدگی کا فیصلہ کیا، کیونکہ وہ اپنے خاوند کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی، تو ایک تو یہ فیصلہ انہوں نے کیا۔ اس حدیث میں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا آل رسول پر صدقہ کا کھانا جو ہے وہ صدقہ لینا اور کھانا وہ حرام ہے۔ تو آپ جب گھر میں تشریف لائے تو دیکھا گھر میں ہنڈیا میں گوشت پک رہا ہے، تو لیکن جب آپ نے کھانا طلب کیا تو آپ کو وہ گوشت دینے کی بجائے گھر میں سے دوسرا جو کوئی سالن ہوگا وہ آپ کو پیش کیا گیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ گھر میں تو آج گوشت بن رہا تھا، تو وہ آپ کو بتایا گیا کہ چونکہ وہ گوشت صدقہ کا ہے اور صدقہ چونکہ آپ کھاتے نہیں ہیں تو اس لیے ہم نے وہ آپ کو پیش نہیں کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ، اور بتایا گیا کہ یہ صدقہ بریرہ کو ملا ہے، تو آپ نے فرمایا یہ صدقہ اس کے لیے ہے، اب وہ اپنے صدقہ کو آگے اگر کسی کو پیش کرتی ہے کھانے کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ اس کی طرف سے ہدیہ ہے،
اس پر کسی نے صدقہ کیا اور وہ اپنے اس صدقہ میں سے آگے کسی کو اگر کچھ دے تو وہ اب صدقہ نہیں رہ گیا، وہ اب اس کی طرف سے ہدیہ ہوگا، تو لہذا یہ ایک سنت۔ اور تیسری جو بات آپ نے فرمائی کہ ولا کا حق اسی کا ہے کہ جو اس کو آزاد کرے، تو یہ تین چیزیں جو تھیں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اگلی حدیث ہے اور یہ نیا باب ہے، کتاب النکاح۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج من لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کی جماعت جو تم سے اخراجات کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، یہ نگاہ کو نیچے کرنے والی، شرمگاہ کو محفوظ کرنے والی چیز ہے، اور جو طاقت نہیں رکھتا اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے، یہ اس کے لیے اس کی شہوت کو کہ جس میں زور ہے اس کو توڑنے کا باعث بنیں گے۔ معاشر الشباب، نوجوانوں کی جماعت، من استطاع، طاقت رکھے، اس کے دائرہ اختیار میں ہے، الباء، شادی کے اخراجات، فلیتزوج، اسے چاہیے کہ وہ شادی کر لے، اغض للبصر، نگاہ کو نیچا رکھنے کا یہ باعث ہے، واحسن للفرج، شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا باعث ہے، علیہ بالصوم، اس پر لازم ہے کہ روزے رکھے، بجا ڈھال۔ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو ترغیب دلاتے ہوئے یہ فرمایا کہ اگر تم میں کوئی استطاعت رکھتا ہے اس بات کی کہ وہ شادی کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس میں دیر نہ کرے، وہ اپنی شادی کر لے۔ یعنی استطاعت ہے جسمانی طور پر، صحت کے اعتبار سے، مالی طور پر، کہ وہ اگر عورت کو بیاہ کرتا ہے، شادی کرتا ہے تو عورت کو گھر بھی دے سکے، گھر میں رکھ بھی سکے، تو اگر وہ اس کی استطاعت ہے تو پھر اس میں اس کو چاہیے کہ وہ دیر نہ کرے۔ اور اس کے دو بڑے فائدے ہیں۔ ایک بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ پھر انسان جب شادی شدہ ہوتا ہے تو پھر اس کی نظر آوارہ نہیں رہتی، دماغ اور دل اس کا خراب نہ ہو۔ ویسے تو کوئی ایسے خناس ہوتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی ان کی نظر آوارہ رہتی ہے اور دل اور دماغ کے اندر وہ گندگی اور غلاظت بھری رہتی ہے، لیکن جو ایک خیر والا ہوتا ہے الحمدللہ کہ جب وہ شادی شدہ ہو جائے، بیوی اس کے گھر میں آ جائے، تو پھر اس کے دل کے اندر جو ایک ایسی کوئی طلب ہوتی ہے تو وہ طلب پھر اپنی بیوی سے اس کی طلب پوری ہوتی ہے، اور وہ اپنی نظر، توجہ، خیال، پیار، محبت کے یاد سارے امور اپنی بیوی کے ساتھ رکھتا ہے، پھر اس کی نظر آوارہ نہیں گھومتی۔ اور دوسری ایک اور چیز جو ہے شہوت کا معاملہ، تو انسان جو ہے ایک صحت مند انسان جو ہے وہ ظاہری بات اس کی ایک حاجت ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، ایک قدرت کی طرف سے یہ انسان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی۔ جس طرح آپ کو کھانے اور پینے کی ضرورت رہتی ہے، ایسے ہی انسان جب نوجوان ہو جاتا ہے، جوانی ہوتی ہے، تو پھر یہ بھی اس کی ایک طلب ہے، اس کی ایک ضرورت ہے، تو لہذا پھر جب وہ شادی کر لے گا تو اس کی یہ ضرورت جائز طریقے سے پوری ہوگی۔ تو انسان کو یعنی خاص کر ایک مسلمان کے لیے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، نوجوانوں کے لیے خاص کر، کہ وہ اس معاملے میں پھر دیر نہ کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے جیسے ملکوں میں کہ شادی کے معاملے میں بہت دیر کر دی جاتی ہے، حالانکہ وسائل بھی ہوتے ہیں اور معاملات بھی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز یہاں پر میں عرض کروں گا کہ ہمارا اصل مسئلہ کچھ یہ بن گیا ہے، شادیوں پر کیا جانے والا بہت زیادہ خرچہ وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ بنا ہوا ہے، جبکہ اس کی کوئی اتنی ضرورت تو نہیں ہے۔ اسلام نے تو بڑا سادہ سا نظام رکھا ہے۔ اگر تمہارے پاس عورت کو رکھنے کے لیے ایک کمرہ ہے، ایک کمرہ کہ جس میں تم الگ سے اپنی بیوی کو رکھ سکو، اور تمہارے پاس اگر 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہے تو بس دیٹس انف، کافی ہے انشاءاللہ۔ رہنے کے لیے چھت ہے اور کھانے کے لیے روٹی ہے تو بس، کوئی کام کاج کرنے کے لائق ہے بندہ تو کام کرے، دیہڑی کرے اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرے۔ اور شادی کے اوپر یہ جو اتنے لمبے چوڑے خرچے ہیں، یہ تو ہم نے اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر لیں۔ اب ایک شادی جناب
آج اس دور میں اگر آپ نے کرنی ہو تو بڑا بھی آپ ہاتھ کھینچ کے رکھیں تو جناب 4-5 لاکھ روپے بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا لگ جائے گا، لیکن اس پہ مصیبتیں آپ دیکھیں کتنی آپ نے ڈال رکھی ہیں۔ خاص کر لڑکی والے ہیں تو ان کے اوپر جہیز کا بوجھ ہے، لڑکے والا ہے تو لڑکے نے بھی جناب بہت سے تحفے تحائف، پھر ولیمہ، اور پھر شادی پر جناب گاڑی پر جانا ہے، گاڑیاں ہونی چاہیے، کوئی 10-12 گاڑیاں ہونی چاہیے، اتنے مہمان ہونے چاہیے، اور پھر اتنی بارات ہونی چاہیے، پھر اتنے شلیاں پٹاخے ہونے چاہیے، پھر اتنے بینڈ باجے اور ڈھول دھماکے ہونے چاہیے، اور اتنے ناچنے اور گانے والے ہونے چاہیے، اور اتنا جناب سونا اور اتنا زیور ہونا چاہیے، اور اتنی جناب وہ لڑکی والوں کے لیے کپڑے ہونے چاہیے۔ تو یہ سارے بوجھ تو بھئی مصیبتیں آپ لوگوں نے خود اپنے سر لے لی ہیں۔ اب نتیجہ کیا ہے کہ جناب عمر بیت جاتی ہے، جوانی کی وہ عمر جو شادی کی عمر ہے، وہ عمر 25 سال 30 سال 35 سال ہو گئے لیکن شادی نہیں ہوئی۔ بھئی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ او جی بس وسائل ہی نہیں مہیا ہو رہے ہیں، وہ جی کیا کریں جی، ابھی ہم نے لڑکیوں کی شادیاں کی ہیں جی، وہ بڑی مشکل سے پورا کیا ہے جی، ابھی جناب ابھی ہمارا وہ جو ہے نا معاملہ سیدھا نہیں ہو رہا۔ تو معاملے یہ تو آپ لوگوں نے خود اپنے بگاڑ لیے ہیں۔ لڑکی والوں پر بھی اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا، اور لڑکے والوں پر بھی اتنا ہی بوجھ ڈالا ہے کہ اس کی استطاعت کے مطابق حق مہر، بس کہ لڑکا حق مہر اس کی حیثیت کیا ہے، اگر تو وہ اچھی اس کی آمدن ہے اس حساب سے حق مہر رکھ لو، بس حق مہر اس عورت کا حق ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہونا ہے، اور باقی اس کی جو بیوی بننے والی ہے اس عورت کے ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار عزیز ان کا خرچہ اس لڑکے پر نہیں ہے، اس نے صرف حق مہر دینا ہے وہ جس سے شادی کرنی ہے، اور وہ حق مہر اسی عورت کا حق ہے۔ اب یہاں کیا ہوتا ہے جی، اب آپ نے جب شادی کرنی ہے تو لڑکی کے تو کپڑے الگ سے ہو گئے، لڑکی کے والدین کے کپڑے الگ سے ہو گئے، لڑکی کے بہن بھائیوں کے کپڑے الگ سے ہو گئے، لڑکی کے رشتہ داروں کے لیے بھی جناب وہ آپ نے جو ہے نا کپڑے تیار کرنے ہیں، تو بڑا عجیب و غریب ہمارا وہاں کا ماحول ہے۔ پھر جناب شادی سے پہلے بھی کئی فنکشن ہیں، یہ منگنی کا فنکشن اس پر خرچہ ہے، پھر جناب وہ اس کے بعد جو ہے شادی کے موقع پر جناب وہ مہندی کا خرچہ ہے، پھر جناب وہ پتہ نہیں اور بھی کئی کچھ رسمیں اور رواج جو ہمارے وہاں پر چل رہے ہیں، اتنے خرچے ہیں اس کے اوپر کہ صرف کہتے ہیں مہندی پر جناب لاکھ روپے خرچ کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری بکواس ہے، اور یہ سب خود اپنے آپ پر بوجھ ڈالا ہوا ہے۔ بڑا ہی سمپل طریقہ اسلام کا، لڑکے اور لڑکی کی بات اگر طے ہو جاتی ہے اور لڑکا جو ہے لڑکی کا حق مہر اپنی حیثیت کے مطابق طے کر لے۔ ہمارے کئی ہوتے ہیں جی حق مہر شرعی 32 روپے، وہ بھی ایک عجیب و غریب کہانی ہے ہمارے ملک کی، 32 روپے شرعی حق مہر کہا جاتا ہے، وہ بھی اپنا ہی بنایا ہوا ہے۔ میری اگر انکم مثال کے طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے 20,000 روپے ہے، تو آپ میری حیثیت دیکھتے ہوئے 2,000 5,000 روپے آپ مقرر کر لیں حق مہر جی، یہ اتنا آپ نے دینا ہے، تو 10,000 روپے مقرر کر لو بھی اتنا تم نے دینا ہے، وہ حق مہر ہو گیا، بس ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نکاح کا ٹائم ہو، نکاح خواہ آئے، نکاح پڑھائے، اور جناب لڑکی کو لے اور وہ اپنے گھر جائے، بس یہ ایک آسان سا کام تھا ہمارے اسلام کے اندر۔ لیکن توبہ کرو، یہ اگر کرو گے تو آپ کو جناب لوگ وہ باتیں کریں گے کہ آپ جناب وہ کہو گے کہ نہیں جی یہ تسی نکاح کیتا ہے، یا ہمارے پنجابی میں وہ کہتے ہیں یہ آپ نے کوئی جناب کسی کی میت اٹھائی ہے یا آپ نے کسی کی ڈولی اٹھائی ہے۔ اس قسم کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، جبکہ شریعت کا ایک طریقہ ہے، شریعت نے ایک نظام دیا ہے۔ اس روئے زمین پر خواتین میں بہترین خواتین اور بہترین خواتین میں بہتر ترین خاتون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا لقتے جگر ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان سے بہتر خاتون کوئی لاؤ تو صحیح، خیر النساء، سمجھ گئے، اور جنت کی عورتوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، کہ جس کے استقبال کے لیے آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، ایسی عظیم خاتون ہیں، کیسے آپ کا نکاح ہوا؟
مسجد میں جناب وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ آئے، جناب نکاح ہوا ہے، آپ نے حق مہر پوچھا، تو حضرت علی نے حق مہر موقع پر ادا کر دیا ہے، اپنی بیوی کو لے کے اپنے گھر چلے گئے۔ دنیا کی بہترین خاتون کا نکاح ہو رہا ہے، یہ آپ کی اور ہماری خواتین جو ہیں ٹھیک ہے، نیک ہوں گی، متقی ہوں گی، پارسہ ہوں گی، پرہیزگار ہوں گی، زاہدہ ہوں گی، عابدہ ہوں گی، سب کچھ ہوں گی، فاطمہ سے بہتر نہیں ہو سکتی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اگر اس عظیم ترین خاتون کی شادی اتنی سادگی سے ہو رہی ہے تو تیری میری بیٹی کی اگر اتنی سادگی سے ہو جائے گی تو کیا اس میں حرج؟ لیکن نہیں، معاشرے کا بڑا ڈر ہے، اب اس کی وجہ سے بوجھ ہے، اور اس بوجھ کا نتیجہ ہے کہ بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں گھروں میں بیٹھی بیٹھی۔ آپ دیکھیں کہ بچیوں کی عمریں کہاں پہنچ چکی، لیکن شادی نہیں ہو رہی، وجہ یہی ہے، خرچے۔ لڑکے ہیں ان کی عمریں اتنی ہو جاتی ہیں جناب، وجہ یہی ہے کہ پہلے وہ اپنی بہنوں کی شادیاں کرنے کے اندر جناب اس نے اتنا خرچ کر لیا ہوتا اور قرضے چڑھا لیے ہوتے ہیں، وہ جو جہیز تیار ہو رہا ہے، فلانی چیز تیار ہو رہی ہے، فلانی چیز تیار ہو رہی ہے، فلان چیز تیار ہو رہی ہے، اور شادی پر یہ چاہیے وہ چاہیے۔ نتیجہ پھر وہی ہے کہ پھر جس چیز سے روکنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا کہ بھئی یہ شادی کرنا، نظر کو نیچا کرنا اور شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ ہے، اب نتیجہ یہ ہے کہ شادیاں نہ ہونے کی وجہ سے پھر معاشرے کے اندر آپ دیکھ لیں کتنی خرابیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنا ہمارے معاشرے کے اندر جناب اس قسم کے واہیات قسم کے معاملات سننے کو ملتے ہیں کہ لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں عشق بازی، اور پھر جناب زنا اور بدکاری، اور یہ جرم پھر آج آپ کے معاشرے کے اندر، اور وہ اس حد تک وہ گندگی اور غلاظت بڑھ چکی ہے کہ پھر جناب چھوٹی بچیوں کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیوں کے ساتھ یہ جرم ہو رہے ہیں، اور یہ غلاظتیں جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہم دیکھتے اور سنتے ہیں معصوم بچیوں کے ساتھ یہ سب کچھ پھر کیوں ہوتا ہے؟ جب تمہارے لڑکے وہ جناب شادی کے بغیر بیٹھے ہیں، اور وہ پھر اپنا وہ جو گند ہے ان کے دل اور دماغ کے اندر وہ نکالنے کے لیے پھر وہ اس طرح کی معصوم بچیوں کی عزتوں کو بھی برباد کرتے ہیں، مار دیتے ہیں، ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے وہ 5 سال کی بچی ایک خبیث مرد کو وہ کیسے برداشت کرے گی؟ ان کی جان نکل جاتی، اور اس کے ذمہ دار یہ معاشرے کے تمام لوگ ہیں کہ جو اس معاملے کے اندر جو ایک شرعی طور طریقے اور جو ایک شریعت نے رہنمائی کی ہے اس کو اختیار نہیں کر رہے، اس کا پھر یہ نتیجہ ہے کہ جو آج ہم سب بھگت رہے ہیں۔ آج آپ اپنی 5 سال کی بچی کو اکیلے گھر سے باہر نہیں نکال سکتے، آج آپ اپنی بچی کو چھوٹی سی کو کسی دکان پر کوئی چیز لینے کے لیے نہیں بھیج سکتے، آپ سمجھ گئے؟ اتنا ڈر اور اتنا خوف ہے اس معاملے کے اندر، اور یہ سب گندگی کیوں پھیلی ہوئی ہے کہ شادیاں نہیں کرنی، بیٹھے ہیں جناب گھروں کے اندر، کیوں نہیں کر رہے؟ وہ جی وسائل نہیں ہیں، گھر اتنا بڑا ہے کہ 4-5 کمرے گھر کے اندر موجود ہیں، اور کھانے پینے کا بھی وافر بندوبست ہے، شادی کی گنجائش نہیں ہے۔ بھئی کیا گنجائش نہیں ہے؟ وہ جی شادی پر 8-10 لاکھ روپیہ چاہیے، اور وہ نہیں ہے، وہ ہوگا تو پھر شادی ہوگی، نہیں ہے تو پھر یہ گند کرتا رہے گا، زنا کرتا رہے گا، اور بدکاریاں اور جرم جو ہے وہ سرزد ہوتی رہیں گے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسی لیے کہ اگر آپ لوگ یہ کرو گے تو اس کا فائدہ نظر نیچی ہوگی، شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، اور یہ معاشرے کی گندگیاں اور غلاظتیں، بے رویاں یہ نہیں ہوں گے۔ لڑکا جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرو، لڑکی جوان ہو جائے تو اس کی شادی کی فکر کرو، اور مت انتظار کرو کہ وسائل آئیں گے، لاکھوں کروڑوں آئیں گے تو پھر ہی ان کی شادیاں کی جائیں گی۔ لیکن اس کے لیے بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے بہت ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کی تربیت کریں، اور یہ تربیت کا جو معاملہ ہے یقیناً علماء کرام نے ہی کرنا ہے، اور ہماری مسجدوں میں، خطبوں میں، کانفرنسوں کے اندر اور جلسوں کے اندر یہ تربیت ہونی چاہیے ہمارے معاشرے کی۔ لیکن کیا کریں، وہاں موضوعات ہی کچھ اور ہیں، بحث و مباحثے کچھ اور ہیں، مناظرے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، اور معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، ادھر خیال ہی کوئی نہیں۔ معاشرے کے جو اصل جو ہمارے یعنی معاشرتی مسائل ہیں
اور اس معاشرے کے اندر جن چیزوں کی بہت ضروری ہے اصلاح ہونے والی، اس کی طرف توجہ نہیں ہے، اس کی طرف دھیان نہیں. تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے، ہم جیسے طالب علم اس چیز میں جو کوئی کردار ادا کر سکیں، یا علماء کرام جو ہیں وہ اس معاملے میں کوئی کردار ادا کریں اور لوگوں کی ذہن سازیاں کریں. ذہن سازی کی بہت ضرورت ہے، جب تک وہ ذہن درست نہیں ہوں گے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. آپ دیکھ لیں یہ خاص کر پاکستان اور انڈیا کے اندر جہیز کی وجہ سے کتنی ہلاکتیں ہوتی ہیں، عورتوں کو خودکشیاں کرنی پڑتی ہیں. یہ ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک لڑکی نے، عائشہ نامی ایک لڑکی نے انڈیا میں خودکشی کی تھی، اور اس نے خودکشی کرنے سے پہلے باقاعدہ اپنی ایک ویڈیو بنائی اس نے، اور ویڈیو بنا کے اس نے مرنے سے پہلے وہ جو ہے کسی کو سینڈ کر دی. وہ پھر اپلوڈ ہوئی، پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ لڑکی کس طرح تڑپ تڑپ کے بات کر رہی تھی. یعنی اس کے دل کی جو تڑپ تھی، اس کی آواز کے اندر جو غم، درد تھا، کرب تھا، ہر بندے نے محسوس کیا کہ اسے اس کے سسرال نے اس حد تک تنگ کر دیا تھا جہیز نہ لانے کی وجہ سے، یا جہیز تھوڑا لانے کی وجہ سے، کہ وہ عورت بچی جو ہے وہ یہ کہہ رہی تھی، ابھی 20-22 سال کی اس کی عمر تھی، کہ اگر میں مرتی ہوں اور اللہ کے پاس جاؤں گی تو اللہ سے میں یہ کہوں گی کہ اللہ مجھے دوبارہ انسانوں کی شکل نہ دکھانا. اس حد تک وہ ان انسانوں سے تنگ آ گئی تھی کہ ان انسانوں نے کس بات پر اس کو اتنا تنگ کیا ہوا تھا کہ جہیز وہ پورا نہیں لائی یا تھوڑا لائی. دن رات اس کو اذیتیں دی گئیں، اس کو مارا گیا، اس کو پیٹا گیا، اس پر ظلم ہوا، اور وہ اس حد تک آخری سٹیج پر چلے گئی کہ اس نے اپنی زندگی ختم کر لی. اور سبب یہی جہیز. یعنی کچھ بچیاں وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بیٹھی ہیں، اور کچھ بچیاں اگر کوئی اس طرح تھوڑے جہیز کی وجہ سے ان کی شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں یہ سسرال والے ظلم اور زیادتیاں کر کے اس کی زندگی اس پر تنگ کر دیتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے. اور ایک اور بات جو اس حدیث میں جو ہماری تربیت کے لیے بات ہوئی ہے کہ اگر ایک بندہ وہ اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ شادی کر سکے، گھر ہی نہیں ہے، گھر میں ایک ہی کمرہ ہے اور اس میں ماں باپ بھی اسی میں رہتے ہیں اور بہن بھائی بھی اسی کمرے میں رہتے ہیں، تو اگر یہ شادی کر کے لے آئے گا تو کہاں رکھے گا؟ گنجائش ہی نہیں، یہ استطاعت ہی نہیں اس کو رکھنے کی. تو پھر ایسی شکل میں اسلام نے ایک اور حل اس کو دیا ہے، کیونکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمان بے راہ روی کا شکار نہ ہو، گناہ کی طرف نہ جائے، زنا کی طرف نہ جائے. کیونکہ قرآن میں اللہ نے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا. تو زنا سے بچانے کے لیے اور فحاشی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے اسلام نے پھر یہ تربیت کی ہے کہ اگر تمہارے پاس یہ استطاعت نہیں ہے کہ بیوی کو لا کر کے رکھ سکو، اور تمہارے پاس یہ اگر وسائل نہیں ہیں، تو پھر اس کا ایک اور حل یہ ہے کہ تم کثرت سے روزے رکھو. پھر کثرت سے روزے رکھو. اور وہ روزے کیا کریں گے؟ یہ روزہ چونکہ ظاہری بات ہے انسان جب کم کھائے گا اور زیادہ وقت روزے سے گزارے گا تو پھر وہ جو اس کے اندر طاقت ہے اور اس طاقت اور قوت کی وجہ سے شہوت کا زور ہے، تو جب طاقت میں کمی ہوگی تو پھر وہ شہوت کا زور ٹوٹے گا. پھر اور شہوت کا زور ٹوٹے گا تو پھر انشاءاللہ وہ دیکھو گناہ کا جو ایک خطرہ ہے، وہ اس گناہ کے خطرے سے آپ جو ہے وہ بچ جائیں گے، اس گناہ کی طرف پھر آپ نہیں جائیں گے. اور ویسے بھی ایک انسان جب روزے سے ہوتا ہے تو روزے دار جو ہے اس کے اندر ویسے ہی ایک تقوی اور ایک ڈر اور اللہ کا ایک خوف اس کے دل کے اندر پھر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہی ایسی ہے کہ جو انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے. اور جب وہ روزے سے ہوگا تو جہاں اس کی شہوت کنٹرول میں آئے گی، وہیں پر اس کے اندر اللہ کا ڈر جو ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور اسی ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ اس کو دور رکھے گی، یعنی زنا سے اور ان برائیوں سے اور اس گندگی سے. کہ جب انسان روزے کے ذریعے اپنے رب کو جو ہے اس کی قربت پانے میں لگا ہوا ہے اور اس کی رضا پانے میں لگا ہوا ہے، تو یہ چیز پھر دل کی صفائی کا سبب بنتی ہے، دماغ کی صفائی کا سبب بنتی ہے. جہاں یہ شہوت کو کنٹرول کرے گا وہیں پر دل و دماغ کی صفائی بھی ہوگی.
وہیں پر اس کے اندر تقویٰ بھی ہوگا اور اللہ کا ڈر ہوگا، اور پھر یہ بندہ اس برائی کی طرف نہیں جائے گا۔ تو لہذا اسلام نے ہماری یہ تربیت کی ہے۔ پہلے یہ کہ اگر استطاعت ہے، وسائل ہیں، تو پھر نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ شادی کریں، اور شادی کر کے اپنے آپ کو ایک پاکیزہ زندگی کی طرف لے جائیں اور پاکیزہ زندگی بسر کریں۔ اور اگر یہ معاملہ ان کے بس سے باہر ہے تو پھر یہ ایک دوسرا حل اسلام نے دے دیا، اور اس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ برائیوں سے بچ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت کر سکیں اور اس معاشرے کو درست کرنے میں اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، برائیوں سے بچانے کے لیے اپنا ایک کردار ادا کر سکیں، اور معاشرے کی اصلاح میں ہم سب مل جل کر جو بھی ہم سے ہو سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کا کام لے لے، اصلاح کا کام لے لے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی کر لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔